प्यारे दोस्तों, आज हम आपको एक गरीब मोची के हज पर जाने का वाकया बताने वाले हैं। जब वो गरीब मोची हज पर जा रहा था तो उसके साथ कुछ ऐसा हुआ कि जिसे सुनकर आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा। दोस्तों, शहर बगदाद में एक गरीब मोची रहा करता था। मोची जूता चप्पल सिलने वाले या मरम्मत करने वाले को कहते हैं। उस मोची को हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेपनाह मोहब्बत थी। उसने अपनी कमाई से रोज़ाना एक एक आना बचाया। कहा कि जिस दिन सफ़र के खर्च का इंतज़ाम हो जाएगा उस दिन मदीना शरीफ को रवाना हो जाऊंगा। आखिरकार कई सालों की मेहनत के बाद उसके पास कुछ पैसे इकट्ठा हुए, जिससे सवारी खरीदी, सारे रास्ते का इंतज़ाम किया और फिर हज पर जाने का इरादा किया। वो जब हज पर जाने लगा तो उसने कुछ लोगों को दावत के तौर पर अपने घर पर बुलाया। अक्सर ऐसा ही होता है, जब कोई बंदा हज के लिए जा रहा होता है तो दोस्त अहबाब की दावत करता है। उसने भी लोगों की दावत की। एक आलिम साहब आए दावत के लिए। खाना खाने के लिए दस्तरख्वान पर बैठे तो आलिम साहब ने कहा, एक काम करो भाई। मोची ने कहा, क्या? तो आलिम साहब ने उससे कहा कि कल जाते जाते लोगों से माफ़ी मांगते जाना। अगर किसी का दिल दुखा होगा तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाराज़ हो जाएंगे। इसके बाद वो मोची जब सुबह को उठा तो सबके दरवाजे पर गया। माफ़ी मांगते मांगते शहर के बाहर एक दरवाजे पर पहुंचा। दरवाजे को खटखटाया। अंदर से एक खातून की आवाज़ आई, कौन? तो गरीब मोची ने अपना नाम बताया। अंदर से आवाज़ आई, मेरे घर किस लिए आए हो? तो मोची ने कहा, मदीना शरीफ जा रहा हूँ, बस आपसे माफ़ी मांगने के लिए आया हूँ। अगर मुझसे कोई ख़ता हो गई हो तो माफ़ कर देना। अंदर से एक खातून की आवाज़ आई, हमारे घर में कोई मर्द नहीं है। तो ये सुनकर वो मोची कहने लगा, क्या हुआ मर्दों को? तो खातून ने कहा, ये ना पूछ, तेरे सवाल का सवाब मिल गया, अब चला जा वापस। जब वो मोची वापस पलटा तो उसे गोश्त की खुशबू आई। वापस आया और कहने लगा, थोड़ा सा गोश्त मिलेगा? अंदर से खातून की आवाज़ आई, ओ जाने वाले, ये गोश्त तेरे लिए हराम है लेकिन हमारे लिए हलाल है। बस ये सुनकर वहीं उसका दिमाग घूम गया। वो कहने लगा, कलमा हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ही तो पढ़ती हो? खातून ने कहा, हाँ। उसने पूछा, मुसलमान हो? खातून ने कहा, हाँ। तो मोची कहने लगा, फिर जब शरीयत एक है तो हुक्म एक क्यों नहीं है? उस खातून ने कहा, ये ना पूछ, वापस चला जा। उसने कहा, बताओ तो सही, आखिर इसमें क्या राज है? खातून कहने लगी, सुन, ये जो गोश्त बन रहा है ये मुर्दार जानवर का गोश्त है और शरीयत ने किसी को बिला उज़्र के मुर्दार खाना हराम करार दे दिया है। लेकिन अगर जान पर नौबत बन आई हो तो फिर मुर्दार खाने की शरीयत इजाज़त दे देती है। इतना खाने की इजाज़त है कि जिससे जान बच जाए। ओ जाने वाले मुसाफिर, मेरे घर के अंदर बेटियां जवान हैं, घर में कोई कमाने वाला मर्द नहीं है। कई दिन का हमें फाका हो गया है। जब बेटियों की हालत ऐसी हो गई तो मुझे लगा कि ये इंतकाल कर जाएंगी। तो फिर मैं घर से बाहर रिस्क की तलाश में निकली। हाथ फैलाने की हिम्मत ना हुई। जब हिम्मत ना हुई तो मैंने देखा कि एक जानवर मरा हुआ पड़ा था। उसका गोश्त घर ले आई ताकि इसे खिलाकर बच्चियों की जान बचा सकूं। बस इतना सुनना था कि उस आने वाले के आंखों में आंसू आ गए। जब वो वापस जाने लगा तो अंदर से खातून की आवाज़ आई, जब मदीने पहुंचो तो हमारे नाना जान को हमारा सलाम कह देना। जब उस मोची ने लफ्ज़ नाना जान सुना तो उसके पैरों तले ज़मीन खिसक गई। तो अपने घर वापस आया आंखों में आंसू लिए हुए। जितना जादिरा जमा किया था वो सारा बेच दिया और सवारी भी उसने बेच दी और सारा पैसा लेकर अहले बैत की चौखट पर आ गया और आने के बाद दस्तक दी। दरवाज़ा खुला, चुपके से हाथ बढ़ाया और कहने लगा, ए सैयदा, ये गरीब का तोहफ़ा कबूल कर लो। सैयद ज़ादी ने कहा, ये क्या है? वो कहने लगा, मैं हज के लिए जा रहा था, जो कुछ मेरे पास था वो सब लाकर आपको दे रहा हूँ। सैयद ज़ादी ने कहा, हज के लिए नहीं जाओगे? उसने रोकर कहा, सैयदा,
اگر آپ کو روتا ہوا چھوڑ کر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینے میں گیا اور جا کر سلام کر لیا اور آقا نے یہ کہہ دیا کہ میری بیٹی کو روتا ہوا چھوڑ کر آیا ہے، مجھے تیرے سلام کی کوئی ضرورت نہیں ہے، تو پھر میں اپنا منہ لے کر کہاں جاؤں گا؟ اس نے کہا زندگی رہی تو حاضری پھر ہو جائے گی، تحفہ قبول کر لو۔ اگر تحفہ قبول ہو گیا تو دنیا بھی کامیاب ہو جائے گی اور میری آخرت بھی کامیاب ہو جائے گی۔ یہ کہہ کر وہ موچی واپس آ گیا۔ جب گھر آیا تو بیوی کہنے لگی، سرتاج تم نے بڑا ستم کر دیا۔ اس نے کہا کیوں؟ تو بیوی بولی، وہاں تو نصیب سے لوگ جایا کرتے ہیں، تم نے جاتے جاتے جان بوجھ کر اپنے سفر کا ارادہ ختم کر دیا۔ تب اس موچی نے ساری کہانی اپنی بیوی کو بتا دی، لیکن گاؤں والوں کو کیا بتاتا، محلے والوں کو آخر کیا جواب دیتا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کا راز تھا، کسے بتاتا کہ میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کو اپنا سارا پیسہ دے دیا؟ ہمت نے جواب دے دیا، چپ ہو کر بیٹھ گیا۔ بچے گھر سے نکلتے تو لوگ کہتے کہ تیرا باپ بڑا بیکار ہے، وہاں جانے کے لیے لوگ ترستے ہیں۔ اس نے جاتے جاتے اپنے سفر کا ارادہ ختم کر دیا۔ محلے میں لوگ تانے دینے لگے تو اس نے غیرت کے مارے اپنا دروازہ بند کر لیا کہ جب تک لوگ حج کر کے واپس نہیں آتے میں اپنا دروازہ نہیں کھولوں گا۔ اسی سال حج کرنے کے لیے خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ بھی گئے ہوئے تھے۔ جب خواجہ بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کی حج سے واپسی کی رات آئی تو آپ کے ساتھی کہنے لگے، حضرت چلیں کچھ سامان خرید لیتے ہیں یادگار کے طور پر۔ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کہنے لگے، جاؤ تمہیں سامان خریدنا ہے تو خرید لو، یہ رات کعبے کے صحن میں بیٹھ کر میں گزاروں گا، خدا جانے دوبارہ یہ حرم دیکھنا نصیب بھی ہو یا نہ ہو۔ یہ کہہ کر وہ حرم شریف میں عبادت کے لیے بیٹھ گئے۔ رات کے 2 حصے گزر چکے تھے۔ خواجہ قطب الدین فرماتے ہیں کہ میری اچانک آنکھ لگ گئی، میں نے خواب میں دیکھا کہ 2 سفید کپڑے پہنے ہوئے لوگ آپس میں باتیں کر رہے تھے کہ اس سال کتنے لوگ حج کرنے کے لیے آئے ہیں۔ ایک کہنے لگا 2 لاکھ لوگ آئے ہیں، اللہ نے کتنوں کا حج قبول کیا؟ ایک کہنے لگا اس بار اللہ نے سب کا حج قبول فرما لیا ہے۔ دوسرے نے کہا آخر اس بار اللہ نے سب کا حج کیسے قبول کر لیا؟ تو وہ کہنے لگا ایک ایسا بھی حاجی ہے جو حج کرنے کے لیے نہیں آیا، لیکن اللہ نے اس کی برکت سے 2 لاکھ لوگوں کا حج قبول فرما لیا ہے۔ یہ سن کر خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، میرے دل میں حسرت جاگ اٹھی، بھلا ایسا کون ہے جو چل کر مدینے تک بھی نہیں آیا، جس نے حرم کا طواف بھی نہیں کیا؟ اس کے آئے بغیر ہی اس کی برکت سے اللہ نے 2 لاکھ لوگوں کا حج قبول کر لیا ہے۔ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ اٹھے، سفید کپڑے پہنے ہوئے ان دونوں خوبصورت مردوں کے پاس گئے اور ان سے پوچھا اس کا پتہ بتاؤ کہ وہ کہاں رہتا ہے۔ ان دونوں نے بتایا، بغداد میں جا کر شہر کے قریب فلاں بستی میں دیکھنا۔ اتنا سننا تھا کہ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد میری آنکھ کھل گئی اور میں نے اس شخص سے ملنے کا ارادہ کر لیا۔ خواجہ قطب الدین سے لوگ کہنے لگے چلیں گھر۔ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے، گھر بعد میں جاؤں گا، سب سے پہلے رب کے اس پیارے بندے کی زیارت کر کے آؤں گا۔ آپ نے سفر کیا، اس بستی میں پہنچے جہاں کا حوالہ فرشتوں نے دیا تھا۔ آپ نے جا کر اس کا پتہ پوچھا۔ لوگوں نے کہا جان کر کیا کرو گے؟ آپ نے کہا مجھے اس سے ملاقات کرنی ہے۔ لوگوں نے کہا اس سے ملاقات کر کے کیا کرو گے؟ وہ تو بڑا بدبخت انسان ہے۔ اتنا سننا تھا کہ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آپ فرمانے لگے، لوگوں تم نہیں جانتے اس کے بارے میں جتنا میں جانتا ہوں، اسے گالی نہ دو۔ لوگوں نے کہا اسے گالی نہ دیں تو اور کیا دیں، اتنا بدبخت ہے کہ منظوری کے باوجود بھی وہ حج کرنے نہیں گیا۔ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، تم کیا سمجھتے ہو، مجھے اس کے گھر کا پتہ بتاؤ۔ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے گھر کا پتہ پوچھ کر اس کے دروازے پر گئے۔
آپ نے دروازے پر دستک دی۔ اندر سے آواز آئی، کون؟ کہا، دروازہ کھولو، میں تم سے ملاقات کرنے کے لیے آیا ہوں۔ اندر سے رونے کی آواز آئی۔ اس نے کہا، محترم مجھے معاف کرنا، میں دروازہ نہیں کھول سکتا۔ اگر دروازہ کھولوں گا تو بستی والے مجھے طعنہ دیں گے، میرے بچوں کو گاؤں والے گالیاں دیتے ہیں، مجھے میرے حال پر چھوڑ دو۔ آپ بتاؤ یہاں کیوں آئے ہو؟ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، تم مجھے نہیں جانتے ہو، مجھے خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کہا جاتا ہے۔ میں تم سے ملنے کی غرض سے حرم شریف سے تمہارے گھر پر آیا ہوں۔ اتنا سننا تھا کہ اس نے کہا، حضرت بس آپ کو آنے کی اجازت ہے، کوئی اور اندر نہ آئے۔ انہوں نے کہا، میں وعدہ کرتا ہوں اکیلا آؤں گا، کوئی اور نہیں آئے گا۔ جیسے آپ کے کہنے پر دروازہ کھولا گیا، آپ اندر گئے۔ آپ اس غریب موچی کے قدم کو چومنا چاہتے تھے، اس کی چیخ نکل گئی۔ وہ کہنے لگا، حضرت میں تو بڑا گنہگار ہوں، لوگ مجھے گنہگار کہتے ہیں، آپ میرے قدم کیوں چوم رہے ہو؟ اتنا سننا تھا۔ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کہتے ہیں، بتا تو صحیح، کون سی نیکی کر کے تو گھر میں بیٹھا ہے، کون سی عبادت تو نے کی ہے جس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے اس سال 2 لاکھ حاجیوں کا حج قبول فرما لیا ہے؟ اتنا سننا تھا کہ اس کی چیخ نکل جاتی ہے اور رو رو کر وہ کہنے لگا، حضرت جی یہ بات دوبارہ مت کہنا، ابھی تو گاؤں والے گالی دے رہے ہیں، پھر گھر میں آ کر مجھے مارنا شروع کر دیں گے۔ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کہنے لگے، سن، میں نے اپنے کانوں سے یہ بات سنی ہے، خدا نے تیری برکت سے 2 لاکھ حاجیوں کا حج قبول فرما لیا۔ اتنا سننا تھا کہ وہ رو رو کر کہتا ہے، حضرت آپ یہاں سے واپس چلے جائیں، میری بستی میں کسی کو یہ بات نہ بتانا کہ اللہ نے میرے اس عمل کے بدلے میں، میری اس نیکی کے بدلے میں، میرے حج کے بدلے میں 2 لاکھ حاجیوں کے حج کو قبول کر لیا ہے۔ اس نے قسم دے کر آپ کو واپس کیا، مگر خیال تھا کہ یا اللہ یہ کیا ہو گیا، میں تو حج کو گیا بھی نہیں، میرے بدلے میں 2 لاکھ حاجیوں کا حج کیسے قبول ہو گیا؟ یہ سوچتے سوچتے اس کی آنکھ لگ گئی۔ آنکھ لگنا تھا کہ اس کے خواب میں اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں۔ وہ غلام بستر سے اٹھا، آپ کے قدموں کو تھام لیا، ادب سے عرض کرنے لگا، مدینے والے آپ نے آنے کی زحمت کیسے کی؟ حضور اشارہ کر دیتے، میں اڑ کر آپ کی بارگاہ میں آ جاتا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، تو نے حج جاتے وقت اپنے حج کا سارا پیسہ میری بیٹی کے قدموں پر لٹا دیا۔ اور جب بختیار کاکی نے بتایا، مجھے یقین نہیں آ رہا تھا۔ اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بختیار کاکی کی بات کے بارے میں بتایا کہ بختیار کاکی نے تجھے جو آ کر بتایا ہے وہ بات بالکل صحیح ہے، تو نے اہل بیت کی خدمت کی اور اللہ تعالیٰ نے بنا حج کیے تجھے حج کا ثواب عطا کر دیا، اور اللہ کو تیری یہ نیکی اتنی پسند آئی کہ اللہ تعالیٰ نے اہل بیت کی خدمت کے عوض میں ان تمام 2 لاکھ حاجیوں کے حج کو قبول فرما لیا ہے جن لوگوں نے اس سال حج کو ادا کیا۔ اللہ اکبر۔ دوستو آج کی اس ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آج کی ہماری یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ آج کی اس ویڈیو سے آپ نے کیا سیکھا ہمیں کامنٹس کر کے ضرور بتائیں۔